وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا سوال جو سمجھا ہوں تو یہ کہ دو بھائی اپنی اپنی آمدن کے لحاظ سے گھر کا خرچہ برابر حصے سے چلاتے ہیں، اگرچہ دونوں والدہ صاحبہ کو جمع کراتے ہیں اور والدہ صاحبہ ہی سودا سلف وغیرہ میں خرچ کرتی ہیں، اور پھر ایک بھائی مقروض ہو جاتا ہے تو کیا دوسرا بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اتنا مقروض ہے کہ اگر اس کے قرض کا حساب کیا جائے تو سارا کا سارا قرض اتنا ہو جائے گا کہ پیچھے اتنی کچھ نہیں بچتا، زائد کچھ بھی گھر کے ساز و سامان سمیت کچھ بھی زائد نہیں بچتا کہ زائد ساز و سامان جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے۔ آج کل 1.5 لاکھ 160 1,60,000 یہاں تک ہی چل رہی ہے غالباً۔ اگر اس کے پاس زائد سامان اتنا ہے تو پھر تو وہ امیر ہوگا اور اس پر زکوٰۃ بھی نہیں لگے گی، صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اور قربانی بھی اس پر واجب ہوگی ذی الحج کو۔ لیکن اگر واقعی اس کے پاس سارا قرض میں اتنا ڈوب چکا ہوگا کہ زائد سامان اس کے پاس اتنا نہیں ہے، زائد سامان کے الگ بھی تحقیق آپ کو بھیج رہا ہوں، سن لیجئے گا، جس میں صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو جاتی ہے، کہ جس سے وہ جو ہے 1,60,000 تک جو ہے نہیں پہنچ سکتا زائد سامان کے حساب سے، تو پھر ایسا آدمی جو ہے مستحق بن جاتا ہے اور بھائی اس کو باقاعدہ دے سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ جو آپ نے بیان کیے، چولہا جو ہے ایک نہ ہو، دونوں اپنا الگ الگ حصہ جو ہے والدہ صاحبہ کو دیتے ہیں تو والدہ صاحبہ ان کو جو ہے سارا گھر کا خرچہ چلا رہی ہے۔ اگر فرض کریں آپ دو بھائی ایک ہی ہانڈی میں کھاتے ہیں اور پھر بھی دونوں بھائی اپنا اپنا حساب اکٹھا برابر کا خرچ کر رہے ہیں، تب بھی آپ یوں سمجھے کہ الگ ہے۔ اور اگر فرض کریں سارا ایک جگہ اکٹھا آپ وہ اپنی آمدن کو لا کر جمع کر دیتے اور وہیں سے پھر اکٹھا خرچ نکلتا، جس طرح کہ ایک باپ ہوتا ہے اور اس کے 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، سارے کمانے پر ہوتے ہیں لیکن کوئی الگ الگ حساب اپنی آمدن کا نہیں رکھتا، سارا والد صاحب کو دیتے ہیں، تو وہ سارا ایک گھر شمار ہوتا ہے۔ اگر اپنے آمدن کا اور اپنے قرضے کا اور لین دین کا حساب الگ الگ ہو، جس طرح کہ آپ کے سوال سے سمجھ آ رہی ہے، تو پھر یہ جو ہے الگ الگ ہے، ایک دوسرے کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ عشر اور فدیہ اور فطرانہ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اس